السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله على سائر سنته، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ محرم کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ حدیث شریف میں اس مہینے سے متعلق یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ عظمت والے، احترام والے، ثواب میں زیادتی رکھنے والے روزے اگر کوئی ہیں، وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ دیکھیے، اس میں 2 باتیں عرض کی گئی ہیں۔ ایک عرض کیا گیا کہ رمضان کے بعد 11 مہینے تمہارے پاس موجود ہیں، یا تو رمضان کے روزوں کی قضا کرنے کے لیے یا اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نفل روزے رکھنے کے واسطے۔ 11 مہینے میں جتنے چاہے جب چاہے روزے رکھا کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ وضاحت یہ فرما رہے ہیں، دیکھو 11 مہینے تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رہے کہ نفل روزے سب سے زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم میں رکھ لیا کرو، بقیہ مہینوں میں بھی رکھ سکتے ہو، لیکن محرم میں نفل روزے زیادہ رکھو گے تو بقیہ 10 مہینوں کے مقابلے میں محرم کے مہینوں میں نفل روزے رکھنے پر ثواب زیادہ ملے گا۔ پہلی بات۔ دوسری وجہ یہ بتائی کہ 11 مہینے میں محرم ہی میں کیوں نفل روزے رکھنا ہے، جب چاہے رکھ سکتے ہیں۔ انسان کی، ایمان والی کی اپنی اپنی مرضی ہے، اپنی اپنی سہولت ہے، محرم ہی میں کیوں رکھنا ہے؟ تو اسی کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہر اللہ المحرم، محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ تو کیا بقیہ مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ وہ بھی اللہ ہی کے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سارے گھر رہنے کے ہیں، بہت سارے بنگلے بھی ہیں، بہت ساری بلڈنگیں بھی ہیں، اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے بڑے بڑے محل لوگوں نے بنوائے ہیں، لیکن مسجدوں کو اللہ نے یوں فرمایا: یہ میرا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ تو دنیا کی لاکھوں کروڑوں مسجدیں دنیا میں ہیں، لیکن اللہ نے مکہ مکرمہ میں رہنے والے کعبے کو اور اس مسجد کو اللہ نے کہا یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا کعبہ ہے، یہاں اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں۔
تو دنیا کی ساری مسجدوں میں بھی اترتی ہیں، لیکن ساری مسجدوں میں سب سے افضل مسجد، سب سے اچھی مسجد، سب سے زیادہ ثواب رکھنے والی مسجد اگر کوئی ہے دنیا میں، وہ ہے مکہ مکرمہ کی مسجد، جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ وہاں کی ایک نیکی کا ثواب اللہ 1,00,000 کے برابر شروعات کرتے ہیں، اس سے کم نہیں ہے، شروعات ہی 1,00,000 سے ہوتی ہے۔ ایک بار بسم اللہ پڑھو تو 1,00,000 بسم اللہ کا ثواب، ایک بار سبحان اللہ کہو تو 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب، ایک بار الحمدللہ کہو تو 1,00,000 الحمدللہ کا ثواب۔ جتنی بھی نیکیاں تم کرتے جاؤ، 1 روپیہ دو تو 1,00,000 روپے کا ثواب تمہیں شروعات ہوگی یہاں سے۔ اب اگر تم اخلاص سے دو گے، نہیں میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو اور اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر میں صرف اللہ کے گھر کو مکہ پہنچا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور مجھ کو اللہ جو نیکیوں کی توفیق دے، ایسی نیکیاں میں کر کے دکھلاؤں کہ میرا رب مجھ کو رضامندی کا پروانہ دے دے۔ اب اس کے عمل میں قوت بڑھ گئی، اب اس کے عمل میں طاقت بڑھ گئی، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ کہا کہ جب بندہ اخلاص سے پڑھتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ شروعات تو 1,00,000 کی تھی، اب اس کی انتہا اللہ خود فرما رہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ میرا حساب اپنی جگہ ہے، معمولی جگہ پر، معمولی موقع پر ایک نیکی کرو گے تو میں 1 کا 10 سے شروعات کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا 70 بڑھاتا ہوں، پھر اس کے 700 بڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد اس کی بڑھانے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ بس بندہ نیکی کرتا چلا جائے، ثواب کا لکھنا اور ثواب میں اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیوں کو محفوظ کرنا، یہ میرے اپنا عمل ہے۔ تو ایسے ہی پروردگار عالم اللہ کے اس پاکیزہ گھر میں، کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، شروعات 1,00,000 سے ہوتی ہے، وہی جب اخلاص سے کرتا ہے وہ 7,00,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک سبحان اللہ کہتا ہے، 7,00,000 سبحان اللہ کا ثواب وہ مکے میں ملتا ہے، کعبۃ اللہ میں ملتا ہے، اللہ کے اس خاص گھر اور جگہ میں ملتا ہے۔ میں ساری باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا شہر ہے مکہ، تو جہاں اللہ نے میرا اپنائی ہے تو اس نے اپنائی ہے، تو وہیں یہ بھی کہا محرم میرا مہینہ ہے۔ جب میرا گھر کہے تو وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہو جائے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہو جائے۔ جب اللہ کہہ دے میرا مہینہ ہے تو کیا اس کے مہینے میں نیکی کرنے پر ثواب کم ہو سکتا ہے؟ انسان کی عقل بھی اس کو سوچ نہیں سکتی۔ تو لہذا حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بتلایا، فرمایا کہ 11 مہینے میں نفل روزے خوب کثرت سے رکھا کرو، لیکن 11 مہینوں میں محرم کا مہینہ سب سے زیادہ نفل روزہ رکھنے میں زیادہ حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 11 مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس مہینے کو اللہ نے اپنے خاص تعلق کو بتلایا ہے۔ میرا اس مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے میں نے دنیا میں جتنے انقلابات لائے ہیں وہ اسی محرم کی 10 تاریخ ہی میں نے انقلاب پیدا کیے ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ نبی گن علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا کیا تو ان کے جسم میں جب روح پھونکی گئی تو وہ یہی محرم کی 10 تاریخ تھی، جس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے رسول اور سب سے پہلے دنیا میں اللہ کا خلیفہ بننے والا جو فرد ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں آنکھ کھولا تو یہی 10 تاریخ تھی محرم کی۔ تو اللہ نے چاہا تو بقیہ سال کے 360 دن موجود تھے، جب چاہے اللہ آدم علیہ السلام کو بنا سکتے تھے، ان کے جسم میں روح ڈال سکتے تھے، ان کے جسم میں ان کی آنکھوں کو کھول کر دنیا کا نظارہ دکھا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اسی دن کو کیوں منتخب کیا، اسی دن کو کیوں چنا؟ کچھ تو ہے حقیقت اس میں، مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس دن میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو وجود میں لانے کے لیے، دنیا میں ان کو پیدا کرنے کے لیے اس دن کو چنا۔
اس کے بعد کئی دنوں تک آزمائشیں چلتی رہی، ان کے امتحانات چلتے رہے، فرشتوں کے بیچ میں ان سے باتیں چلتی رہی۔ تو اس کے بعد جب اللہ نے جنت میں بھیجا تو جنت میں جس دن بھیجا وہ دن بھی محرم کی 10 تاریخ والا دن تھا، جسے یوم عاشورہ شہادت کا دن ہم کہتے ہیں۔ یہ نعمتوں والا دن ہے، غم والا دن نہیں ہے، نہ غم والا مہینہ ہے، جس میں اللہ نے پورے انسانوں کو دنیا میں لانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کرنے والا یہ مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے اس فیصلے کو، اس آرڈر کو پاس کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد دنیا میں انسان آئیں گے اور میرے نائب بن کر رہیں گے، میری صفات کو، میری خوبیوں کو لیں گے۔ اگر میں رحمان ہوں بندہ بھی رحمان بنے گا، اگر میں رزاق ہوں لوگوں کو روزی دیتا ہوں میرا بندہ بھی روزی دوسروں کو کھلائے گا۔ کھلانا میری صفت ہے، میں ایسے بندوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جو دوسروں کو کھلانے کا مزاج پیدا کرے۔ میں جیسے کھلا کے خوش ہوتا ہوں میں ایسے بندوں کو پیدا کروں گا جو لوگوں پر خرچ کر کے خوش ہوتے ہوں۔ آج بھی الحمدللہ بہت بڑا مجمع ایسا ہے، اللہ جزا خیر دے، کہ وہ جب مال لگاتے ہیں اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی کو، مال خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مال دیا اور اس مال کو تو نے صحیح جگہ لگانے کا مجھے موقع بھی عطا فرمایا، غریبوں کو کھلانے اور پلانے کا، نیک بندوں کو کھلانے اور پلانے کا، نیک جگہ پر تیرے پاکیزہ گھروں پر اپنے مال کو لگانے کا تو نے مجھے موقع دیا ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ چاہتے تھے میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں جس کے اندر میری صفات ہوں، تو وہ فیصلہ اللہ نے اس مہینے میں کیا۔ اس مہینے کی یوم عاشورہ 10 تاریخ کو اللہ نے کیا ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ مقدس مہینہ نیکیوں کے کرنے کے اعتبار سے، گناہ پر گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے بھائی۔ حقیقت ایک چیز کو سوچا جائے، دوسری چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ جتنے نیکیاں کر سکتے ہو، جتنے اچھے کام کر سکتے ہو اپنی زندگی کے لیے، وہ سارے اچھے کام مجھے اور آپ کو محرم کے لیے اٹھا کے رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن حدیث کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر اپنے گھر کی اوپننگ کرنا ہے تاکہ محرم میں کرو، اپنے دکان کی اوپننگ کرنا ہے محرم میں کرو، اپنی بچی کے یا اپنے بچے کے منگنے کا کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ فلاں جگہ رشتہ دیکھ کے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تاکہ محرم میں کیا کرو۔ اگر اللہ نے نکاح کرنے کی سہولت دی ہے، پورے سال میں سب سے مقدس مہینہ محرم کا ہے، جس میں اگر تم نکاح کرو گے کہ تمہارے اس جوڑے میں، میاں بیوی میں جتنی محبت، جتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں سال بھر میں کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث رسول کہہ رہی ہے۔ جس کو اللہ کہہ دے اور جس کو رسول اللہ کہہ دے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں جس مہینے کو منحوس سمجھنے والے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کہاں عقل ہماری مر گئی ہے، کیسی سوچ ہماری بدل گئی، ذرا سوچئے ذرا۔ بالکل اللہ کے حکم کے خلاف، رسول اللہ کے حکم کے خلاف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بھی خلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح محرم میں کیا ہے، اور خود اپنا ایک نکاح غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے اپنا جو نکاح کیا ہے وہ محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ یہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو سوچا کہ اللہ کے اس مہینے کی برکتوں کو میں کیوں حاصل نہ کروں، اللہ کے مہینے کی اس رحمتوں کو میں کیوں حاصل نہ کروں۔ میری امت کے لیے نمونہ مجھے بننا ہے اور میرے بچوں اور بچیوں کو مجھے نمونہ بنانا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں اپنی بچی کی شادی بھی کر کے بتلا دی۔ اے میری امت کے مسلمانوں، یاد رکھو یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، جو نبی اس دین کو تمہارے پاس لے کے آیا ہے، جس نبی کے آنے کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہو، وہ تمہارا نبی اس مہینے میں کیا کر رہا ہے تم اس کو دیکھو، دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کو نہ دیکھو۔ دیکھنے کی اگر کسی کو دیکھا جا سکتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے، اور نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی یہ امت کے لیے، انسانوں کے لیے کہ رہبری کرنے والی زندگی ہے۔ شادی کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اور کس انداز اور کس طریقے پہ کرنا ہے،
اللہ کے نبی نے ایک ایک کام کر کے دکھایا. انہی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی کر کے دکھایا کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے میں جس دن نکاح کروں وہ خیر و برکت والا نکاح ہو، اور خیر و برکت والا دن ہو، اور خیر و برکت والا وقت ہو. لہذا اس موقع پہ میری زندگی میں پورا خیر آئے، اللہ کی پوری رحمتیں میری زندگی میں اس وقت آئے. کہا کہ اگر نکاح کرنا ہو تو محرم میں کر لیا کرو. جتنے اچھے کام تمہیں کرنے ہیں، نیا کپڑا پہننا ہے اب محرم میں پہن لو. کوئی بھی نیا کام، کوئی بھی اچھا کام تمہیں کرنا ہے تاکہ یہ سارے کاموں کو محرم کے لیے اٹھا کے رکھ دو. محرم آ جائے، جتنے اچھے کام کرنا ہے کرتے جاؤ، تمہارے ہر کام میں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اور اللہ کی طرف سے خصوصی برکتیں شامل ہوں گی. یہ اللہ کا کہنا یہ ہے، رسول اللہ کا کہنا یہ ہے. اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے. ہم جب یہ مہینہ آتا ہے، مہینے کے تعلق سے ہماری سوچ، ہمارا خیالات بدل جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرا مہینہ، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا مہینہ. جب اللہ کا مہینہ ہے، خاص برکتیں، رحمتیں، اللہ کی خصوصی عنایتیں اس مہینے میں نازل ہو رہی ہیں. لہذا خوب جم کر نیکیاں کر لیا جائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو اس مہینے میں خاص طور سے بچایا جائے. یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور حدیث بھی کہہ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 پر 3 سال کی زندگی بھی کہہ رہی ہے، اور حضرات صحابہ نے 100 سال تک تقریباً اسی پہ عمل کر کے بتایا، اور اللہ کے نیک بندوں نے اب تک اس کو عمل کر کے بتایا. لیکن کچھ ناہنجاروں نے اس مہینے کی شکل جو بگاڑ دی، اس مہینے کے رنگ روپ کو بدل دیا. ہم نے اس کو تو لے لیا، لیکن خدا اس کے حکم کے طریقے کو ہم نے غور نہیں کیا. ذرا سوچیے ہم کہاں چلے گئے، ہماری سوچ اتنی کیوں بدل گئی، ہم دین سے اتنے دور کیوں گئے کہ ہمیں ذرا بھی سوچنے تک کے لیے ہمارا دماغ ہمیں کام نہیں دے رہا ہے. ارے یہ مہینے میں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کر رہے ہیں کیا یہ دین بھی ہے، یہ شریعت بھی ہے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے، یا کسی نیک بندے نے یہ کام کبھی کیا بھی ہے؟ کیوں یہ تک نہیں سوچ پا رہے ہم لوگ؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ دنیا کے معاملے میں ہماری سوچ کتنی اونچی ہے. ہر لمحے پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 2 پیسے سے 4 پیسے کیسے کمائیں، ایک دکان سے 2 دکان کیسے بنوائیں، ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کیسے خریدیں. اب تو دنیا سے آگے بڑھ کے چاندوں پہ لوگوں نے کمندیں ڈالنے لگی، اور وہاں پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں ترقی چلی گئی. آدمی نے اپنا دماغ دوڑایا اور اپنی سوچ بدلی، دنیا کے اعتبار سے بہت ترقی کرتا چلا گیا، دین کے اعتبار سے دن بدن بہت پیچھے جہالت کے اندھیرے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے. دن بدن نئے فتنے کی شکلیں اور نئی برائیاں، نئے کفر و شرک کے طور طریقے جنم لیتے جا رہے ہیں. اب تو کفر و شرک کا ایک کام اس کو لوگ نیکی کر کے سمجھنے لگے، یہ بھی ہم نیکی کرتے جا رہے ہیں. اللہ شیطان نے کیسے پٹی پڑا دی ہمارے دل و دماغ پہ. سوچنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، خدا نخواستہ ایسا کام کرتے ہوئے ہماری موت آ گئی تو اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے؟ ذرا تو خوف چاہیے. ایمان والو ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر تو اس کو ایمان والا کیسے کہہ سکتے؟ اسے تو ہر لمحہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے موت کا پنجہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کب وہ موت کا فرشتہ پنجہ مار دے اور سانس لینے تک کے مجھے موقع نہ دیا جائے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی. لا یؤخرہ ساعہ. تو قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ 1 منٹ بھی فرشتہ دیر نہیں کرے گا، 1 منٹ بھی جلدی نہیں کرے گا. موقع بھی نہیں دے گا کہ گھر میں جا کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن لوں، سجدے کی حالت میں مروں. اچھا کام کرو گے تو یہ موت ملے گی. فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ وہ جس حالت میں جس وقت مرنا چاہتے ہیں، جہاں مرنا چاہتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے تمہارے تعلق سے ہی حکم دیا ہے کہ تم جس حالت میں مرنا چاہتے ہو کہو. وہ بندہ کہتا ہے میں وضو کی حالت میں، نماز میں، سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں. فرشتہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو. وہ اچھی طرح اخلاص کا وضو کرتا ہے کیونکہ زندگی کا آخری وضو ہے، معلوم ہے اسے، فرشتے نے خود پیغام دے دیا. اچھے کپڑے پہنتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، کتنے اخلاص سے وہ نماز پڑھتا ہوگا. ذرا سوچئے، زندگی میں اس سے بہتر اخلاص کبھی نہیں آ سکتا.
وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. ان کے اس بندے نے کہا تھا فرشتے سے جس وقت میں اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں پیشانی رگڑ لوں اس وقت میری روح نکال لینا. تو فرشتہ اس وقت اللہ کے حکم سے روح نکالتا ہے. خدا نخواستہ ایسی برائیاں کرتے ہوئے، ذکر کی ضرورت نہیں برائی کی، ہم کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، دن کے اجالے میں دیکھ رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں آوازیں سنتے سنتے کبھی یہ خوف ہوتا ہے، دل کی بات کہہ رہا ہوں، کبھی خوف ہوتا ہے کہ خدا کا عذاب نہ اتر جائے، خدا کا عذاب نہ اتر جائے، خدا کا عذاب نہ اتر جائے. ہم کھلے آنکھوں کفر شرک والا کام کر رہے ہیں. مینا کے میدان میں ایک وادی محصر ہے، ایک وادی ہے، ایک علاقہ ہے کہ جس جگہ پر ابرہہ کا لشکر آیا تھا ایک دفعہ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے. اب جانتے ہیں اس واقعے کو، ایک عیسائی تھا، کرسچینز تھا ابرہہ. اس نے یہ سوچا کہ کعبۃ اللہ کو لوگ کیوں آتے ہیں، ایسا میں کعبہ اپنے علاقے میں بناؤں گا، لہذا اس کو میں توڑ دوں گا. ایک لمبا واقعہ ہے. اس نے اس کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے اور اس کو خراب کرنے کے لیے ہاتھیوں کو لایا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا. عرب کے لوگ کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے، وہ اونٹ کا علاقہ ہے، اونٹ اور گھوڑے وہاں رہتے تھے. ہاتھی اس لیے لائے گئے کعبۃ اللہ کو سیکنڈوں میں توڑ پھوڑ کے فنا کر دیا جائے. اس وقت اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل پارے 30 میں سورہ فیل میں اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. ہم نے ابابیل پرندوں کو بھیجا جو چڑی سے تھوڑا بڑا، کبوتر سے تھوڑا چھوٹا. یہ ابابیل کا پرندہ چھوٹا سا، وہ 3 کنکریاں لایا، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں. ذرا سوچیے ایک چھوٹا سا پرندہ پتھر پکڑے گا تو کتنے چھوٹے پتھر ہوں گے. وہ ایک بہت بڑی فوج پرندوں کی آئی اور یہ ابرہہ کے سارے لشکر پر وہ پرندوں نے صرف پتھر چھوڑے اوپر سے. یوں سمجھو کہ پتھروں کی فائرنگ کی انہوں نے. وہ پتھر یوں گرا کہ سر پہ گرتا تو پیخانے کے راستے سے نیچے اتر جاتا. وہ انگار میں جھلسا ہوا، انگار میں پکایا ہوا پتھر تھا جس کو پروردگار عالم نے پرندوں کے ذریعے سے اس لشکر پہ اتارا. تو اتنا سخت عذاب اللہ کی طرف سے اترا، دن کے اجالے میں اترا، مکے کے مشرکین مکہ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے عذاب اترا. تو جس وقت عذاب اترا ساری کی ساری فوج، قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ہم نے ان کو بھوسے کی طرح بنا دیا. جیسے بھوسا بے حیثیت ہوتا ہے، بھوسے کو ہوا آ جائے تو ہوا میں اڑنے لگتا ہے. دھان کا بھوسا جو ہوتا ہے فو کہہ دیں تو ہوا میں اڑ جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پورے لشکر کو ایک بھوسے کی طرح بنا دیا. وہ علاقہ ہے مینا کے میدان کے اس حصے میں جہاں عذاب اترا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ جب تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ صحابہ، اے میرے صحابہ، اس جگہ سے جلدی سے دوڑو. ایک زمانے میں اللہ کا عذاب اترا تھا، آج تک اس عذاب کے اثرات یہاں موجود ہیں. اللہ کے نبی آہستہ نہیں گئے، وہاں پر چلتے نہیں گئے بلکہ اپنے اونٹنے کو تیزی سے بھگاتے وہاں سے گزرے. جنگ تبوک کے موقع پر بھی ایسی ہوا، وہاں بھی اللہ نے عذاب اتارا تھا. عذاب کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنیوں کو اور صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ یہاں سے تیزی سے چلے جانا، یہاں کا پانی تک استعمال نہ کرنا. کچھ صحابہ نے حج کے موقع پر اس علاقے کے پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا. حج کا موقع تھا، مینا، عرفات، مزدلفہ حج کے موقع ہوتے ہیں، وہاں کا کچھ پانی لے کر آٹا گوندھ دیا تھا. حضور نے منع کر دیا اس کو ہی پھینک دو، یہاں کا پانی تک استعمال نہ کرو، اس پانی میں بھی خدا کے عذاب کے اثرات موجود ہیں. تو جب کفر و شرک جب ہوتا ہے، دن کے اجالے میں دندناتے ہوئے ہوتا ہے، اس پورے مجمع میں کسی کو مجال نہیں، کسی کو ہمت نہیں اس کو روک سکے. ہے کوئی ماں کا لالچ ہے؟ نہ کوئی دیندار، نہ کوئی دین محنت کرنے والا، نہ کوئی مسجد کا ذمہ دار، نہ محلے کا کوئی پرانا ٹھیکیدار. کسی کو ہمت نہیں اس کفر و شرک والے عمل کو روکنے کی. کیا ہو گیا ہمیں؟ دماغ پہ کیا اثرات ہو گئے ہمارے؟ کیوں اس کو روک نہیں پا رہے ہم لوگ؟ پیار محبت سے روکیے. کتنے کام ہم روک نہیں لیتے. کچھ نوجوان نشے میں ہیں، سب کو فکر ہے ہمارے محلے کے نوجوان نشہ کرنے لگے ہیں. جماعت کے لوگ بھی فکر کرتے ہیں، جاتے ہیں ان کو منت سماجت کرتے ہیں. ارے نوجوانوں کیوں اپنی جوانی برباد کرتے ہو؟ جا اللہ کے راستے میں جاؤ.
اپنے آپ کو نیک بناؤ، اچھے اخلاق پیدا کرو، اچھی عادات پیدا کرو جس کی وجہ سے وہ نیک بنتے جا رہے ہیں۔ اور ایسے محلے کے کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں جن کو فکریں ہوتی ہیں اس بات کی کہ ہمیں محلے میں ایسی برائیاں ہوتی ہوں تو درد ہونا چاہیے، ایسے دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، ذرا پیار محبت سے ان کو سمجھاؤ۔ اس سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے، محلے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ بیچارے جو بھی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے نادانی میں کر رہے ہو یا غفلت میں کر رہے ہو یا کبھی اس سوچ میں کر رہے ہو اگر اس کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا ہمارے لیے، کہ خدا کی طرف سے لعنت نہیں آ جائے گی؟ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ضرور آئے گی، کریں گے تو خدا کی لعنت ضرور برسے گی۔ یہ کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہم لوگ؟ یہ ذمہ داری کی چیز ہے، چاہے کسی کو یہ بات بری لگی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیے یہ میرا فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا پہنچانا میرا فرض ہے۔ اس لیے میں صاف صاف کہہ رہا ہوں آپ سب کو، آپ سب کے اوپر بھی یہ فرض ہے، صرف میری اپنی ذمہ داری نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ایک عالم ہونے کے ناطے، ایک نبوت کی وراثت مجھے ملنے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے مجھے صاف صاف کہنا ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں۔ اور آپ نبی کے امتی ہونے کے ناطے، ایمان والے ہونے کے ناطے آپ کا بھی فرض ہے، اگر کوئی کفر و شرک کا کام ہو رہا ہو، گناہ کا کام بھی ہو رہا ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ ہو رہا ہو، ہمارا فرض بنتا ہے اس کو پیار محبت سے روکیں، اس کو سمجھائیں، اس کے حق میں دعا کریں، نام لے کے دعا کریں۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو کسی کا نام لے کے دعا کیا ہو؟ یہ ہمارا فرض ہے بھائی، ہماری ذمہ داری ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اچھے اچھے دیندار لوگ جن کے چہرے پہ داڑھی اور سر پہ ٹوپی کبھی اترتی نہیں، ایسے لوگ ڈھول تاشوں کے سامنے ناچ رہے ہو، سچ کہتا ہوں راتوں کی نیند اڑ گئی جب اس ویڈیو کو میں نے دیکھا۔ جس بندے نے پتہ نہیں کتنا وہ خدا کے راستے میں لگایا ہو، کتنا مال اس نے لگایا ہو، کتنے گھنٹے اس نے اللہ کی عبادت میں گزارے ہو، پتہ نہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اس نے دیندار بنایا ہو، لیکن آج وہ بندہ کھڑے ہو کے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ناچ رہا ہے۔ اچھے اچھے دیندار گھرانے کے لوگ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، دیکھنے والے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اس پہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ کا عذاب ابابیل کی طرح نہیں اترتا، اللہ کا عذاب آسمان پھٹ کے آگ نہیں برساتا، اللہ کے عذاب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ ایک اللہ کے عذاب کی شکل یہ ہے اللہ ان کو دین سے محروم کر دیتے ہیں، ایک عذاب کی شکلیں الگ الگ ہیں، ان کی دل میں اللہ کبھی دین کی محبت نہیں ڈالتے، کبھی ان کو اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتے، آ بھی جائیں تو اعمال میں عبادت میں کبھی اللہ ان کو دل نہیں لگاتے، اللہ کبھی اپنی محبت ان کو نصیب نہیں کرتے۔ جنت کی خوشبو دعا تو یہ اللہ سب کو نصیب کر دے، وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں خلاصے کے طور پہ، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمعہ کا بیان ہے مولانا اپنی مرضی سے کہتے جا رہے ہیں، بھائی نئی بات، یہ بات نہیں ہے، یہ میرا اپنا درد ہے، میرا اپنا فرض ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں۔ ہم سب مل کر کچھ کریں گے تو انشاءاللہ جتنے گناہ ہوں گے سب مٹیں گے اور جتنی برائیاں ہوں گی سب مٹیں گی۔ اگر ہم سب دیکھتے رہ جائیں گے اور پچھلی امتوں پر صرف امت نے اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، داؤد علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے یوں سوچا چلو گناہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں، خاموش تو ہو جائیں گے۔ خدا کا جب عذاب آیا، خدا کا عذاب اندھا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ نمازی ہے وہ بے نمازی ہے، اس نے کیا اس نے نہ کیا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اپنے عذاب میں سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، خدا کے قہر اترتا ہے، اللہ مال کی برکتیں چھین لیتے ہیں، زندگی کی برکتیں چھین لیتے ہیں، خیر و عافیت اللہ چھین لیتے ہیں۔ گھروں میں نوجوانوں سے ماں باپ تنگ آ چکے ہیں، ان کی جوانیاں امت کے دین کے کچھ کام نہیں آ رہی، یہ بھی عذاب کی شکلیں ہیں۔ محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں جنم لینے لگی، دینی اعمال سے نفرت، برائیوں سے محبت پیدا ہونے لگی، یہ سب ان عذاب کی شکلیں ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے خدا ہم سے ناراض ہے، خوش نہیں ہے۔ بس مجھے اور آپ کو مل جل کے دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں امن عطا فرما دے اور ہر قسم کے کفر و شرک سے ہمیں بیزارگی عطا فرما دے۔ جب یہ کام ہو رہے ہو ان کو دیکھ کر نفرت کرنا اور ان سے بیزارگی کا اظہار کرنا اور ان کے حق میں دعا کرنا یہ ہمارا اپنا فریضہ بن جائے، لہذا دعا فرمائیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع